إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے 44 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ رب العزت نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو علی العالمین دنیا کے تمام لوگوں پر. ذریۃ بعضها من بعض یہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. ان دو آیات کریمہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. میں نے آپ کو اس سورت کی تفسیر شروع کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر یہود و نصارہ اور خاص طور پر یہودیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو بیان فرمایا. یہود کے نظریات کو ان کے عقائد کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا سورۃ بقرہ میں. اور سورۃ آل عمران میں نصارہ کے متعلق اللہ رب العزت نے ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو بیان فرمایا. چنانچہ نصارہ کے عقائد اور ان کے نظریات کو بیان کرتے ہوئے ابتدا اللہ رب العزت نے کہاں سے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے قصے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو قصہ ہے وہ یہاں پر اختصار سے بیان کیا گیا ہے جبکہ سورۃ مریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. سورۃ مریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا، یہاں اختصار سے بیان کیا گیا ہے. اور اس قصے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا اور نوح علیہ السلام کو چنا اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا. معنی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنایا، تمام انسانوں کا باپ بنایا. اور پھر بشر یعنی انسانوں کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ملائکہ اور فرشتوں پر انسانوں کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا. مسجود ملائکہ کا معنی کیا ہے؟ کہ ملائکہ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ رب العزت نے ثابت کی فرشتوں پر۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی آل اولاد سے انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی برگزیدہ بنایا، ان کو چنا باقی تمام لوگوں پر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ ان کی اولاد سے آئے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چنا۔ کس طرح چنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، حتیٰ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان تینوں نبیوں کو خاص طور پر چنا، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور برگزیدہ انسان کا ذکر فرمایا، آل عمران، کہ عمران کی اولاد کو بھی اللہ رب العزت نے برگزیدہ بنایا۔ عمران کی اولاد کو اللہ رب العزت نے برگزیدہ بنایا، یعنی چنا ہوا بنایا، ان کو فضیلت عطا فرمائی باقی تمام لوگوں پر۔ اور یہاں عمران سے مراد کون ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد، حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو ہیں یہ وہ عمران ہیں۔ تو ان کی جو اولاد ہے حضرت مریم علیہ السلام اور پھر ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے عمران اور ان کے بعد آنے والے، ان کے ذریعے ان کے اولاد میں پیدا ہونے والے جو لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان کو دیگر تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، یہ سب آدم کے بعد نوح اور اسی طرح پھر ابراہیم اور پھر یہ عمران اور ان کے بعد ان کی اولاد، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ یہاں ابتدا ہی میں ایک اہم نقطہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، ذرا توجہ میری طرف رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے ایک اہم فیصلہ فرما دیا، ایک اہم چیز کا تذکرہ کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہ تھے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت مریم ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ تھے، ان کے باپ کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا، جن کا نام عمران تھا، اور ان کی بیوی کا نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ان کے باپ کا نام ذکر کر دیا گیا، یعنی عمران۔ تو اس طرح اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کے نصارہ کا نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی، اس قصے کی ابتدا میں ہی تبدیل کر دی کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے، اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ ہی اللہ رب العزت کی اولاد ہے، اللہ رب العزت اولاد سے بالکل پاک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دینا کفر ہے، کفر، اللہ کا بیٹا قرار دینا کفر ہے، جس طرح کہ سورۃ مائدہ میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وقال الذين لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا انہوں نے کفر کیا، یعنی وہ کافر ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی اس آیت سے یہ صراحتاً معلوم ہو گیا، پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ جو لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ کافر ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کے لیے لازمی طور پر یہ عقیدہ اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ رب العزت اولاد سے
پاک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد اب اس قصے کی تفصیل بیان فرماتے اللہ رب العزت، فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، اور یہاں عمران کی بیوی سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے۔ عمران کی بیوی نے کہا دعا کرتے ہوئے ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے آپ کے لیے، اے اللہ آپ کے لیے نظر مانی ہے، ما فی بطنی محررا، کہ میرے بطن میں، میرے پیٹ میں جو ہوگا وہ وقف ہوگا تیری عبادت کے لیے۔ محرر کا معنی ہے آزاد ہونا، اسی سے تحریر ہے، تحریر کا معنی آزاد کرنا ہوتا ہے۔ تو محرر کا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری کسی بھی پابندی، ہماری کوئی بھی پابندی ان پہ لاگو نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو میرے پیٹ میں ہوگا، جو بیٹا میرے بطن سے پیدا ہوگا، وہ اے اللہ تیری عبادت کے لیے وقف ہوگا، وہ تیری ہی عبادت کرے گا، اس کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ فتقبل منی، لہذا اے اللہ تو میری اس نظر کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی بہت سننے والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہیں، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بطن میں حمل نہیں ٹھہر رہا، بڑے عرصے سے ان کے بطن میں حمل نہیں ٹھہر رہا، چنانچہ انہوں نے نظر مان لی، نظر یہ مانی کہ اللہ اگر میرے بطن میں حمل ٹھہر جائے اور وہ بیٹا ہو تو اے اللہ میں اس بیٹے کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر کس کے لیے ماننی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ماننی چاہیے۔ نظر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں مانی جا سکتی، نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے ماننا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر ماننا حرام ہے۔ اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب نظر مان رہی ہیں تو وہ کہہ رہی رب انی نذرت لک، رب انی نذرت لک، اے میرے رب تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو کائنات کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ نذرت لک، اے اللہ میں نے نظر تیرے لیے مانی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو نظر اللہ کے لیے ماننی چاہیے۔ لیکن اسے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جن خواتین کو حمل نہیں ٹھہرتا اور جن خواتین کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ خواتین درباروں اور مزاروں پہ جا کر غیر اللہ کے نام کی نظر مانتی ہیں۔ ان درباروں اور مزاروں میں جو دفن کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہوں، وہ ائمہ دین ہوں، بزرگان دین ہوں، وہ اولیاء کرام ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، وہ ان کے نام کی نظر مانتی ہیں۔ اور بلکہ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے شہر گجرات کے قریب ایک دربار ہے، اس کو دولے شاہ کا دربار کہا جاتا ہے۔ جو خواتین اولاد کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں تو وہ اس دربار میں جاتی ہیں اور وہ یہ نظر مانتی ہیں، اس پیر کے نام، دولے شاہ کے نام کی نظر مانتی ہیں کہ اے پیر تو ہمیں بیٹا دے دے، جو پہلا بیٹا ہوگا وہ تیرے لیے وقف ہوگا۔ چنانچہ وہاں پر آپ کو آپ کو ایسے بچے ملیں گے کہ جو اس دربار والے کے نام سے وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دولے شاہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ چوہے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب ان بچوں کو وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے، یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو چونکہ ان کو دربار والے کے نام پر وقف کیا جا چکا ہوتا ہے تو ان کو دربار پہ جا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس دربار کے سرداب میں، تہ خانے میں ان بچوں کو رکھا جاتا ہے اور ان بچوں کے سروں پر لوہے کی ایک ٹوپی پہنا دی جاتی ہے اور 5 6 7 سال تک وہ ٹوپی ان کے سروں پہ رہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے نہ کچھ سننے کے قابل ہوتے ہیں نہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان کا سر بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے ان کا سر ان کی ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوتا ہے، اسی سائز میں وہ ان کا سر باقی رہتا ہے اور وہ نہ وہ ان کی کوئی قد و قامت ہوتی ہے، بالکل جس طرح وہ لفظ بولا گیا نا ان پر کہ یہ دولے شاہ کے چوہے ہیں، تو
تو وہ چوہوں کی طرح چھوٹے سے معلوم ہوتے ہیں اور وہاں اس شہر کے اندر یہ عام پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جہالت ہے اور یہ عقیدے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ جو شخص بھی اس طرح کی نظر مانتا ہے وہ یقینی طور پر مشرک ہے، اور مشرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص جہنم کے عذاب میں رہے گا۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ لوگ جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے کرواتے ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر اپنے بچوں کو وقف کرتے ہیں، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، والدہ ماجدہ، وہ جب نظر مان رہی ہیں ان کو بھی اولاد نہیں ہو رہی، ان کے بطن میں حمل نہیں ٹھہر رہا، لیکن جب نظر مانی تو اللہ کے لیے مانی اور اپنے بچے کو وقف کرنے کی دعا کی تو اللہ کے لیے وقف کرنے کی دعا کی، کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نے یہ نظر مانی ہے تیرے لیے کہ میرے پیٹ میں جو ہوگا وہ تیری عبادت کے لیے وقف کر دیا جائے گا، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی دعا کی کہ فتقبل منی، اے میرے رب میری اس دعا کو، میری اس نظر کو قبول فرما لے۔ فلما وضعتها، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما وضعتها، جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو جنم دیا، قالت، تو کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، یہ تو میں نے لڑکی جنم دے دی، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں لڑکے کو وقف کروں گی۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جس نے اپنی اولاد میں سے کسی کو وقف کرنا ہوتا تو وہ بیٹوں کو وقف کرتا تھا۔ اس دور کے اندر بیٹیوں کو وقف کرنے کا رواج نہ تھا، اور جس بیٹے کو وقف کر دیا جاتا اللہ کی عبادت کے لیے تو اس کو بیت المقدس میں لایا جاتا۔ بیت المقدس جس کو اس وقت ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، ہیکل سلیمانی میں اس کو لایا جاتا، اور ہیکل سلیمانی کے جو منتظمین ہوتے ان منتظمین کو وہ بچہ سونپ دیا جاتا کہ یہ بچہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے، یہ بچہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقف ہے۔ تو انہوں نے ارادہ تو یہ کیا تھا، نظر تو یہ مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کروں گی، لیکن جب جنم دیا، قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنم دے دی ہے، اب میں اس کو کس طرح وقف کر سکتی ہوں اور میری نظر کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ نظر تو پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو زیادہ علم تھا کہ اس نے کس چیز کو جنم دینا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ہی معلوم تھا کہ اس عورت نے بچے کو، لڑکے کو جنم دینا ہے یا لڑکی کو جنم دینا ہے، کیونکہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، اللہ رب العزت ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ کامل خلقت والا لڑکا ہے یا ناقص خلقت والا ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ کامل خلقت والی ہے یا ناقص خلقت والی ہے، وہ بچہ بچی کس طرح کس شکل و صورت کی حامل ہے، اس سب کا علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس عورت نے کس کو جنم دینا ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ لڑکا جو یہ عورت چاہتی تھی، یہ عمران کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی والدہ جس لڑکے کو جنم دینا چاہتی تھی، فرمایا وہ لڑکا اگر پیدا ہوتا تو وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکی، اس کی شان بہت عظیم تھی۔ اس لڑکی سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا، اس لیے اس کی شان اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہونے والی تھی۔ اس لڑکی کو بہت زیادہ شان اور اس کو بہت بڑا مقام و مرتبہ ملنے والا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر بچہ پیدا ہوتا عمران کی بیوی کی خواہش کے مطابق
مریم علیہ السلام کی والدہ کی خواہش کے مطابق اگر بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا، تو وہ لڑکا قطعی طور پر مقام و مرتبے کے لحاظ سے اس لڑکی کے مقام و مرتبے تک نہ پہنچ سکتا۔ لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی وہ لڑکا جس کی پیدائش کی یہ متمنی تھی، وہ لڑکا اس پیدا ہونے والی بچی کے مقام و مرتبے کو پہنچنے والا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے تسلی دی، کوئی بات نہیں، لڑکی کو جنم دیا ہے نا، یہ لڑکی وہ ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، تسلی رکھے۔ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، پھر انہی کی بات، یعنی عمران کی بیوی جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کی گفتگو کو جاری کیا۔ فرمایا انی سمیتها مریم، کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ یہ مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے شر سے اے اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ پناہ اگر ہر قسم کے شر سے اگر پناہ مل سکتی ہے تو کس کی پناہ مل سکتی ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر آپ نے کسی کو پناہ میں دینا ہو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آپ نے اگر پناہ میں دینا ہو تو اللہ ہی کی پناہ میں دیں، اس لیے کہ اللہ کی پناہ میں اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی اور طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب اس کو جنم دیتی ہیں مریم کو، تو اس وقت یہ کہتی ہیں کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو میں نے اللہ تیری پناہ میں دے دیا ہے، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، اس کی اس کو کیا کہتے ہیں، پسلی میں اس کو کچوکا لگاتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے اور زور سے اس کو مارتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، سوائے کس کے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ان دونوں کو شیطان نہیں چھو سکا، ان دونوں کو شیطان نہیں چھو سکا۔ اللہ رب العزت نے عمران کی بیوی کی دعا کو قبول فرمایا، عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مریم کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھا، اور مریم کے بدن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، عمران کی بیوی کی نظر کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بدن سے پیدا ہونے والی بچی کا تذکرہ فرمایا، وہ جو کہ مریم علیہ السلام تھی۔ یہاں ایک اور بات بتلا دوں کہ جیسے ہی مریم پیدا ہوتی ہیں عمران کی بیوی کے بدن سے، تو اس کے فوراً بعد وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی جیسے ہی پیدا ہوتے ہی ان کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 7ویں دن ہی نام رکھیں، بلکہ بچے یا بچی کی پیدائش ہوتے ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ عمران کی بیوی نے اپنے بدن سے پیدا ہونے والی بچی یعنی مریم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کا نام مریم رکھ دیا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7ویں دن کا ہو تو اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا عقیقہ کروایا جائے، عقیقہ کیا جائے اور اس کا ختنہ کروایا جائے۔ یہ 4 کام ہیں، اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کے سر کے جو بال ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ہاں جی، ختنہ کیا جائے۔ یہ 4 کام 7ویں دن کرنا مسنون ہے، سنت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ 4 کام 7ویں دن ہی ہوں،
بلکہ ان کاموں میں سے کوئی کام 7ویں دن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فتقبلها ربها، تو اس کے رب نے یعنی مریم علیہ السلام کے رب نے اس کو قبول کر لیا۔ یعنی نظر تو مانی گئی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہوگا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ فتقبلها ربها، اس کے رب نے اس کو قبول فرمایا، اور کس طرح؟ بقبول حسن، بہت اچھی طرح قبول فرمایا۔ وانبتها نباتا حسنا، اور اس کے رب نے اس کی نشو و نما کی، اس کی تربیت کی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کی۔ کس طرح؟ نباتا حسنا، بہت اچھی تربیت۔ مریم علیہ السلام کے رب نے مریم علیہ السلام کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی جسمانی اور اخلاقی تربیت کے لیے بہت زبردست انتظام کر دیا۔ انتظام کیا تھا؟ فرمایا وکفلها زکریا، اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب مریم علیہ السلام بڑی ہوئی اور ان کو بیت المقدس میں لایا گیا کہ یہ بیت المقدس میں رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتی رہیں گی اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہوں گی، تو چونکہ یہ لڑکی تھی اس وقت، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہ تھا۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ یہ لڑکی تھی، دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ ان کے والد بھی نہیں تھے، ان کے والد اس وقت فوت ہو چکے تھے، تو اب ان کی نگرانی کون کرتا؟ مریم علیہ السلام کی نگرانی کون کرتا؟ یہ ایک مسئلہ تھا۔ اور آگے چل کے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ بیت المقدس کے منتظمین تھے انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی، اور قرے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ وہ قرآن اندازی کس طرح سے ہوا۔ تو قرے کے ذریعے، اور قرآن ڈالنے کی ضرورت کی پیش آئی، قرآن ڈالنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم بہت عبادت گزار خاتون تھی، بہت نیک تھی، بہت ہی صالح خاتون تھی، بڑی ہی بزرگ عورت تھی۔ چنانچہ بیت المقدس کے جتنے منتظمین تھے ان کو اس دور میں کاہن کہا جاتا تھا۔ وہ سارے کے سارے منتظمین یہی خواہش رکھتے تھے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے نگران بنے۔ چنانچہ اختلاف ہوا، ان میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن ڈالنا پڑا، اور قرآن نکلا کن کے نام؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام، جو کہ اللہ رب العزت کے نبی تھے اور وہ بھی بیت المقدس کے منتظمین میں سے ایک منتظم تھے۔ اور ویسے بھی حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کی کیا لگتے تھے؟ خالو لگتے تھے، کیونکہ عمران کی جو بیوی تھی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی بہن تھی، یعنی خالہ تھی۔ تو اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ تو سب سے زیادہ مناسب ترین شخص جو کہ مریم علیہ السلام کی نگرانی کر سکتا تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زکریا، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام کے ذمہ لگا دی۔ اب جب کفالت شروع ہوئی، نگرانی شروع ہوئی، تو فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام ان پر یعنی مریم علیہ السلام پر، المحراب ان کے کمرے میں یا ان کے حجرے میں، وجد عندها رزقا، تو وہ ان کے پاس رزق پاتے تھے، کھانے پینے کا ساز و سامان پاتے تھے، خود دونوش کا ساز و سامان ان کے پاس ملتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل تھے، ان کے نگران تھے۔ چنانچہ ان کے حجرے میں سوائے حضرت زکریا کے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور حضرت زکریا ہی حضرت مریم تک
ان کی ضرورت کا خود و نوش کا ساز و سامان یعنی کھانے پینے کا ساز و سامان ان تک پہنچاتے تھے، اور کوئی بھی شخص زکریا علیہ السلام کے علاوہ ان کے حجرے میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب بھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام خود و نوش کا کھانے پینے کا ساز و سامان پہنچانے کے لیے، تو وہاں پر عجیب و غریب منظر دیکھتے۔ وہ عجیب و غریب منظر کیا تھا؟ وجد عندها رزقا، ان کی طرف سے کھانے پینے کا ساز و سامان پہنچانے سے بھی پہلے جیسے ہی یہ داخل ہوتے ان کے حجرے میں، تو آگے دیکھتے کہ وہاں پر انواع و اقسام کے پھل، تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں، تازہ پھل۔ وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق کو پاتے تھے، کھانے پینے کا ساز و سامان پاتے تھے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو رزق میں دیکھتا ہوں، یہ کھانے پینے کا ساز و سامان اور یہ تازہ پھل، اور وہ پھل بھی ایسے جو بے موسم تھے، بے موسم پھل جو وہاں پر نظر آتے، وہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے، بے ساختہ پوچھ اٹھے زکریا علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی بھی تھے، کہنے لگے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، وہ جواب دیتی کہ یہ جو بے موسمہ پھل آپ کو نظر آتا ہے، یہ کھانے پینے کا جو ساز و سامان ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ برحق ہیں، اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں اگر وہ سچی کرامات ہوں تو، کیونکہ یہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں یہ کوئی نبی نہیں تھی، اللہ کی رسول نہیں تھی، یہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی، ایک صالح خاتون تھی، ایک بزرگ خاتون تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی دوست تھی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی جو کرامات ہیں وہ برحق ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ کرامات سچی ہیں، جس طرح کہ یہ کرامت سچی ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ اور یہ کرامت کیا ہے کہ یہ صالح خاتون جو ہیں یہ جب اللہ رب العزت کی عبادت کرتی تھی، اللہ کی عبادت کے لیے وقف تھی، تو ان کو ان کے حجرے میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل جایا کرتا تھا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا اور ان نے یہ دیکھا کہ بے موسمہ پھل مل رہا ہے مریم علیہ السلام کو، تو ان کے دل میں ایک تمنا مچلنے لگی، ایک شوق ان کے دل میں پیدا ہونے لگا، وہ شوق تھا اولاد کا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے موسمہ پھل دیا ہے تو کیا مجھے بے موسم اولاد نہیں دے سکتا؟ چنانچہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، کہنے لگے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اولاد نہ ہو رہی ہو اور انسان بالکل مایوس ہو چکا ہو اولاد سے، اس وقت اگر انسان اولاد کے لیے پکارنا چاہے تو کس کو پکارے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس فعل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے پکارے تو اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہا، قال، کہنے لگے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے رب تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو مجھے رزق دیتا ہے، تو میرے امور کی تدبیر کرتا ہے، تو اللہ هب لي من لدنك ذرية طيبة، اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے یہاں اولاد نہ ہو رہی ہو اس کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ خامد ہو چاہے بیوی ہو، دونوں کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ انک سمیع الدعاء، کہنے لگے زکریا علیہ السلام کہ بے شک تو ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ پکارا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، تو وہاں پر فنادته الملائکہ، فرشتوں نے ان کو پکارا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران فرشتوں نے ان کو پکارا، کیا کہا فرشتوں نے؟ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، کہ اے زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ،
یعنی بچے کی بشارت دی اور بچے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا. اور یہ وہ نام تھا کہ جس طرح سورۃ مریم کے اندر ہے کہ یہ وہ نام ہے کہ جو اس سے پہلے کسی انسان کا نام تھا. یحییٰ نام جو ہے یہ وہ نام ہے کہ جو اس سے پہلے کسی اور انسان کا نہیں رکھا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ان کو پکار کے کہا جب کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی. پھر یحییٰ کی 5 صفات ذکر فرمائیں. یحییٰ علیہ السلام جو بعد میں اللہ تعالیٰ کے نبی بنے، بلکہ وہ پیدائشی نبی تھے، پیدائشی نبی، تو ان کی 5 صفات ذکر فرمائیں کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ. ایک تو وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی. اور اللہ کے کلمے سے مراد کون ہے؟ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ کلمہ کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے. تو وہ ایک تو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی. دوسرا وسیدن، اور وہ سردار ہوں گے، یعنی بنو اسرائیل کے ایک سردار ہوں گے. وحصورا، اور تیسری صفت یہ کہ وہ اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے. معنی یہ ہے کہ ان کو خواتین کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو روک کر گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے. نہ وہ خواتین کی طرف راغب ہوں گے اور نہ ہی وہ برائیوں کی طرف راغب ہوں گے، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والے ہوں گے، اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے. یہ تیسری صفت. چوتھی صفت وَنَبِيًّا، اور وہ نبی ہوں گے. 5ویں صفت من الصالحین، اور وہ نیک اور اچھے اور صالح ہوں گے، اچھے کردار والے لوگوں میں سے ہوں گے. 5 صفات ذکر فرمائیں اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام. جب یہ 5 صفات پر مشتمل بچے کی بشارت ملی زکریا علیہ السلام کو، تو وہاں پر حیرت اور استعجاب کے ساتھ کہنے لگے قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرے لیے بچہ، یعنی یہ بچہ مجھے کیسے مل سکتا ہے. وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر، اور یہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. یعنی جو پیدائش کے اسباب ہیں وہ اسباب میرے اندر نظر نہیں آ رہے. میں خود بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہو چکی. تو اب پیدائش کے اسباب تو ظاہری طور پر معلوم نہیں ہوتے ہیں، ظاہری طور پر نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. تو اس لیے سوال کر دیا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بے موسمہ پھل اگر دے سکتا ہے مریم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں والدین کو اولاد بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ہاں بیٹا پیدا کر کے رہے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، تو اب کہنے لگے قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے، کوئی نشانی، کوئی علامت مجھے بتلا دیجیے. جب میری بیوی کے ہاں حمل ٹھہرے گا تو کوئی نشانی مجھے پتہ چل جائے جس سے میں خوش ہو جاؤں، مجھے پتہ چل جائے کہ اب واقعتاً میری بیوی کو حمل ٹھہر چکا اور ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا. تو وہ نشانی کیا ہے؟ قال آیتک، اللہ نے فرمایا وہ نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس 3 ایام، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کرو گے الا رمزا، سوائے اشارے کے. اشارے کے ساتھ گفتگو کرو گے، اشارہ چاہے ہاتھ کے ساتھ ہو چاہے وہ آنکھوں کے ساتھ ہو. المہم یہ ہے کہ اشارے کے ساتھ تم گفتگو کرو گے، اس کے علاوہ تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر پاؤ گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یہ جو 3 دن ہوں گے ان 3 دنوں کے اندر وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، آپ اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا ان کے بڑھاپے کے اندر، جب وہ خود بھی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی. تو اس عرصے میں اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولاد دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لہٰذا یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جب آپ میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان، جب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو،
جب وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کرے تو اولاد نیک اولاد کا سوال کرے، اس لیے کہ اولاد وہ ہے جو نیک ہو۔ اگر اولاد نیک نہ ہو، نافرمان ہو اور بد اخلاق ہو تو اس اولاد کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ اولاد بعض اوقات والدین کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے والعیاذ باللہ۔ تو اولاد وہ ہے جو نیک ہو، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتی رہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ دین پر قائم اور دائم رہے۔ یقیناً آپ کی اولاد جب آپ کے مرنے کے بعد دین پر قائم اور دائم رہے گی اور آپ کے لیے دعا کرتی رہے گی تو مرنے کے بعد بھی آپ کا اجر و ثواب جاری رہے گا۔ قبر میں آپ کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی رہیں گی اور آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے جنت کے اندر۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی اولاد نیک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے، اور اللہ نے جو اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی نیک بننے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم۔ اب یہاں سے ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے فرشتوں اور مریم علیہ السلام کے درمیان، فرشتوں کے درمیان اور مریم علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے، آپ کو پاک فرمایا ہے، واصطفاکی، اور آپ کو چن لیا ہے، علی نساء العالمین، دنیا بھر کی خواتین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے مریم چن لیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو باکمال مرد بہت زیادہ گزرے ہیں، مردوں میں سے باکمال مرد بہت گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کوئی عورت باکمال نہیں گزری سوائے دو خواتین کی، سوائے دو عورتوں کی۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک حضرت مریم علیہ السلام اور دوسری آسیہ، جو کہ فرعون کی بیوی تھی، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دو خواتین ہیں، یہی دو خواتین ہی خواتین میں سے باکمال خواتین گزری ہیں، خواتین میں سے ان دو کے علاوہ کوئی اور باکمال خاتون نہیں آئی، جبکہ مردوں میں سے باکمال مرد بہت زیادہ آئے جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، لیکن خواتین میں سے اگر کوئی خاتون باکمال تھی، یعنی ہر لحاظ سے کامل، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، تو حضرت مریم علیہ السلام اور اسی طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ تو یہی بات یہ فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، فرشتے بھی حضرت مریم کو یہی فرما رہے ہیں کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا بھر کی عورتوں پر چن لیا ہے، یعنی دنیا بھر کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ لہٰذا اب آپ کیا کریں؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، جب اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے، تو یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ۔ جس رب نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اس رب کی فرما بردار بن جاؤ۔ واسجدی، اور سجدہ کرنے والی بن جاؤ۔ وارکعی، اور رکوع کرنے والی بن جاؤ۔ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ مکالمہ کب ہوا تھا؟ یہ مکالمہ ان دنوں میں ہوا تھا جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں ایک حجرے کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھیں، تو اس دوران یہ مکالمہ ہوا تھا۔ اور فرشتوں نے یہ کہا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ آپ نماز پڑھیں، یعنی سجدہ اور رکوع جو کہ نماز کا حصہ ہیں، تو آپ نماز پڑھیں تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی بیت المقدس میں باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے پہنچائی۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ کی کفالت میں دیا اس وقت جب کہ بیت المقدس کے منتظمین کے مابین اختلاف واقع ہوا۔ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ مریم کی وہ کفالت کرے، ان میں سے ہر شخص اس بات کا خواہاں تھا کہ وہ نگران بنے مریم علیہ السلام کا۔ تو ان کے اندر جب اختلاف ہوا تو اتفاق اس بات پر ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے،
قرآن اندازی کس طرح سے ہوئی؟ طریقہ کار جو متعین ہوا وہ یہ تھا کہ جن قلموں کے ساتھ وہ تورات لکھا کرتے تھے، یہ انبیاء یہ جو منتظمین تھے جن قلموں کے ساتھ تورات کو لکھا کرتے تھے، انہی قلموں کو بہتی ہوئی ندی میں پھینکنا، اور طریقہ کار انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جس شخص کا قلم بہتی ہوئی ندی کے اندر رک جائے گا اپنی جگہ پہ، اور وہ بہتے ہوئے پانی کے ساتھ آگے نہیں بہے گا، آگے نہیں جائے گا، تو وہی شخص وہ ہوگا جو مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا اور مریم علیہ السلام کا نگران بنے گا۔ چنانچہ سب لوگوں نے، یہ جتنے بھی منتظمین تھے بیت المقدس کے، سب لوگوں نے اپنی اپنی قلموں کو پھینکا، تو سوائے حضرت زکریا کی قلم کے باقی ساری قلمیں جو ہیں وہ بہتے ہوئے پانی کے اندر بہہ گئی۔ حضرت زکریا کا جو قلم تھا وہ اپنی جگہ پر رک گیا، وہ آگے نہیں بڑھا، تو قرآن ان کے حق میں نکلا۔ اور ویسے بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت زکریا ہی سب سے مناسب ترین انسان تھے حضرت مریم کی کفالت کے لیے، ان کے رشتے کی وجہ سے، ان کے خالو تھے، تو اس لیے وہی سب سے زیادہ مناسب انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں جب یہ ہو رہی تھی، جب یہ قلموں کے ذریعے قرآن دادی ہو رہی تھی، اور جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، تو اس وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اگر ان چیزوں کی خبر کسی نے دی ہے آپ کو پوری صداقت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبر ہم نے آپ کو، غیب کی جو خبریں ہیں یہ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اور در حقیقت دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو وہاں پر نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جو پورا قصہ تھا یہ ہو بہو حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان ہوا۔ اور کیسے بیان ہوا؟ جیسے یہ واقع ہوا تھا، یہ واقعہ جیسے پیش آیا تھا ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بیان کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے سچے نبی تھے۔ آپ کی نبوت کے صدق پر دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی تھے، ورنہ اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو پھر یہ واقعات آپ کی زبانی کس طرح بیان ہوتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو وہاں پر نہ تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت کے صدق کے بارے میں بتلایا کہ آپ کی نبوت سچی نبوت ہے، کہ آپ اس وقت نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا۔ ہم یہاں پر رک جاتے ہیں آیت نمبر 44 پر۔ انشاءاللہ اگلا جو مکالمہ ہے مریم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب کو ہمارا ساتھی بنائے، قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس کتاب کی شفاعت نصیب فرمائے، اس کتاب کا نور ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے کہ جس کے ذریعے ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا نور نصیب فرمائے، قبر کی اندھیری، قبر کی تاریکی میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں اس کی شفاعت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ کچھ سوالات آئے ہیں میرے پاس۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے احرام کی حالت میں خوشبو والا صابن استعمال کیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بہتر یہ ہے کہ احرام کے دوران خوشبو والا صابن استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ احرام والے آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خوشبو استعمال نہ کرے۔ خوشبو کی پابندی لگ جاتی ہے احرام کی حالت میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو لہٰذا احرام کی حالت میں خوشبو اور اسی طرح خوشبو والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے صابن ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جو سوال ہے نا کہ اگر کسی نے استعمال کر لیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے خوشبو والا صابن استعمال کر لیا لا علمی میں، اس کو پتہ نہیں تھا لیکن اس نے لا علمی میں اس کو استعمال کر لیا تو کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہوتا۔ پیدائشی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیسا یا کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے اس کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا
اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور گہری محبت کرنے والے صحابہ کرام نے منایا۔ لہذا جو کام نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا، وہ کام ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی عبادت سمجھ کے یہ جو جشن منایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن منایا جاتا ہے، یہ دین سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ تو ثواب کا کام تو وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اللہ سے یا اللہ کے رسول سے ثابت ہو یا صحابہ کرام سے ثابت ہو، تو وہ ہوتا ہے دین، وہ ہوتا ہے کار خیر، وہ ہوتی ہے عبادت۔ لیکن جو کام نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، تو اس کو بطور ثواب جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کی تخلیق کی تھی؟ پتہ نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق۔ کچھ بھائیوں نے دعا کی اپیل کی ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب جناب شوکت صاحب ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور میری والدہ بھی ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، ان دونوں کی صحت کی دعا کی درخواست ہے۔ اور ایک اور بھائی عبدالقادر کھوٹ، ان کی عبدالقادر کھوت، ان کی والدہ بہت بیمار ہیں اور انہوں نے آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی لوگوں نے مریضوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ تمام مریضوں کے لیے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اللہ رب العزت صحت اور تندرستی سے نوازے، ہمیں بھی اللہ رب العزت صحت اور تندرستی دے، اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جن بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ہاں جی، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں جی۔ عقیقہ مناتے ہیں جی۔ ہاں جی، بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لڑکے کی طرف سے 2 بکروں کو ذبح کرنا ہے عقیقے میں، تو کیا یہ جائز ہے کہ ایک بکرا یہاں ذبح کیا جائے اور ایک بکرا اپنے ملک میں ذبح کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ بہتر تو یہ ہے کہ 7ویں دن، بچے کے پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اور وہ ایک ہی دن میں ایک بکرا یہاں ذبح ہو اور ایک بکرا وہاں پر ذبح ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا، الگ الگ دنوں میں وہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں، شرعی طور پر اس کی کوئی پابندی نہیں۔ ہاں جی، اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں جا کے مقیم ہو جائے تو اس کے لیے وہی حکم ہے جو کہ مکہ کے مقیمین کے لیے ہے۔ جو مکہ کے اندر اصل جو مقیم ہیں، مکہ کے اندر جو اصل رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے جو حکم ہے حج و عمرہ کے تعلق سے، بالکل وہی حکم اس کے لیے بھی ہوتا ہے جو کہ مکہ میں جا کے مقیم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ورنہ ویسے جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو وہ تو مسافر ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہائش کے دوران وہ مسافر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں پر جا کے مستقل رہائش رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ شخص جو ہے اس کے لیے حج و عمرہ کے تعلق سے وہی حکم ہوگا جو کہ وہاں کے رہنے والے اصل مقیم لوگوں کے لیے۔ ہاں جی، ہاں جی، مجلس کا جو کفارہ ہے اس کی جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، تو جہاں پہ الف کا سیگا اشہد اللہ، وہاں ہم جمع کا سیگا لگا سکتے ہیں؟ نشہد۔ دیکھیں جو دعائیں ہیں، خاص موقعوں کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں۔ ان کے الفاظ میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ کفارہ مجلس کی جو دعا ہے اس کے الفاظ میں کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ مثلا اس کے الفاظ یہ ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کیا ہے اس کے بعد؟ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو بھائی نے سوال کیا کہ اشہد کی بجائے کیا نشہد کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خاص موقع کی دعا ہے، تو اس دعا کو
انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ ہاں جی جی ہاں جی، اگر خاوند بیوی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں یا حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پر جا کے انہوں نے عمرہ کر لیا اور حج کی سعادت حاصل کر لی، عمرہ کے لیے گئے ہیں تو عمرہ کر لیا، یعنی وہاں پر جا کے طواف کر لیا، اس کے بعد سعی کر لی، اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈوا دیا، اس کے بعد ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں بشمول وہ پابندی جو کہ خاوند بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف احرام کے دوران وہ ممنوع ہے، احرام کے دوران وہ حرام ہے۔ جب احرام ختم ہو گیا یعنی آپ نے سر منڈوا دیا تو ظاہر ہے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، تو اس طرح وہ جو پابندی ختم ہو سکتی ہے تو اس کے بعد وہ جو ان کا ازدواجی تعلق ہے وہ اس کو قائم کر سکتے ہیں۔ ہاں جی شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔